اللہ کے کام ہیں یہ سارے. اس لیے اب آپ کو جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں 6 باتیں 7 باتیں یاد ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جس میں یہ ہو نا باتیں وہ اس نے قبول کیا اس کو, اور اب اپنے آپ کو اس کی اصلاح ہونی چاہیے. میں اس لیے سوچ رہا ہوں کہ کون سی بات پر کیا سلسلہ کیسے ہو کہ انسان اس کا خیال مت اتنا قبول کرنے والوں کا طریقہ یہی کہ جتنا یہ خیال آپ نے بتایا اس خیال کی دعا کی جائے. اچھا کہ یا رب العالمین یہ خیال ہمیں سمجھ آ جائے, یہ بات سمجھ آ جائے, اور اگر یہ بات یاد رہے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بات بہت آسان ہو جائے گی. اور سمجھو کہ یہ راز کا حصہ ہے. راز بابا سمجھ نا کہ اس نے یہیں سارا کچھ پورا کرنا ہے. اس کا بس یہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان سے اپنا سفر پورا کرنا ہے, اسی کے اندر ہی پورا کرنا ہے. اور یہ میدان بذات خود جو ہے نا یہ پابند ہے. نگاہ اگر جلووں کی بھی کاس ہو تو وہ بذات خود ایک محدود واقعہ ہے. اگر آپ کو دوستوں کی بھی آزادی ہے لیکن وہ جو اویلیبل اسٹاف ہے وہ بھی آپ کو محدود ہی ملے گا. تو اگر آپ کی ضروریات ہیں یا آپ کا حاصل ہے یا آپ کا انعام ہے یا آپ کے پیسے ہیں یا مسائل ہیں, آپ ایسے اوکھے ہو جا رہے ہو اور ایسے تلف ہوتے جا رہے ہو, یہ واقعہ وہاں ہے ہی کون جو تمہارے پاس ہے. نہیں بات سمجھائی؟ جو واقعہ تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے, یہ واقعہ تو وہاں ہے ہی کون. وہاں کہاں؟ نہیں بات سمجھے کہ جس نے بھیجا ہے آپ کو اس کام پہ اس نے تو یہ تو پوچھتے نہیں ہے کہ آپ یہ میں تو راستے میں رک گیا تھا, میرے پر بڑے زیادہ کمزور ہو گئے واقعات, بچے ہو گئے, بچوں کے پرابلم آ گئے, یہ واقعہ اس نے نہیں اکوموڈیٹ کیا. ورنہ وہ یہ کہتا ہے جس کے 10 بچے ہیں اس پر نماز معاف کر دی. آسان سی بات ہے, 10 بچے کا نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بچے ہی آپ اندازہ لگا لو, یہ تو بڑا مشکل واقعہ ہے جی. اور مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا, یا جو غریب آدمی کم از کم اسے یہ کہ بھائی غریب آدمی عید تو تیری آزاد ہے نا. غریب آدمی تجھے اخبار میں لکھتے ہیں ڈرامے نبی سب کا غریب کی عید, غریب کی یہ, تو پھر وہ یہ کہا کہ غریب پر روزہ فرض نہیں ہے کیونکہ غریب کی عید ہی مشکل ہو جاتی ہے. عید جو تم تصور لے رہے ہو وہ عید نہیں ہے. عید کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جس نام کو اور جس کام کو اور جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس کے وصال کا دن. اور تم نے عید کو اگر مال کا ذریعہ رکھا ہے تو پھر روزہ کمائی کے زمانے ہونے چاہیے, کچھ مغلے کا زمانہ ہونا چاہیے. تو عید تو تب بنے گی نا, یہ عید نہیں ہے. عید سے مراد یہ ہے کہ جس کی ذات اور جس کی خوشنودی کے لیے ہم ایک پروسیس سے گزرے ہیں, آج اس کی رضا کا دن ہے, آج اس کے لقاء کا دن ہے, آج اس کے ملاقات کا دن ہے. وہ کپڑے چٹے پانے کا دن نہیں ہے. یہ تو ویسے حضور پاک نے فرمایا کہ اس کے اچھے لباس پہنو تاکہ ایک دوسرے سے جو کہ ملو گے. تم رضان میں مل نہیں سکے بیچارے سارے اداس رہے ہو نا, صبح شام دن رات تراویح روزہ ادھر ادھر, اور حضور پہ پیچھے بھی پڑھنا موسم نہیں آیا. تو آج کے دن ہے بلے بغل گیر ہو گئے. اب سارے بغل گیر ہو تو خوشبو لگنی چاہیے, اچھی بات ہے, لباس سے بات بہتر ہونا چاہیے, یہ مطلب تھا. اور یہ نہیں ہے کہ یہ مضمون یہ ہے خاص طور پر وہ جو روزہ رکھے اور پھر عید بنائے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں اس کے ہاں یہ پرابلم نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے. پرابلمز چلتے رہیں گے اور تم پرابلم کے اندر ہی سے بلا لیے جاؤ گے واپس, اور پھر تم سے وہی کچھ پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا جا رہا ہے. اس بات تو یاد رکھنا پکی بات ہے یہ کہ پرابلم والے سے بھی وہی سوال پوچھا جائے گا جو پرابلم کے بغیر والے سے پوچھا گیا. اگر سوال وہی رہنا ہے تو تیری پرابلم جو ہے یہ تجھ پر حاوی نہ ہو. کیا کہا میں نے؟ پرابلم حاوی نہ ہو. تو دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پرابلمز کو حاوی نہیں ہونے دیتا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ دین کو قبول کرنے والا دنیاوی پابندیاں اور دنیاوی مجبوریاں اور دنیاوی برداشتوں کے اندر اسی طرح آسودہ خیال ہے جیسے وہ آزادی میں ہے. آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے. یہ اس راستے کی ایک خاص راز بتا رہا ہوں کہ یہ راز یاد رکھنا. اللہ کے راستے کا راز یہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. بس یاد رکھنے کا پکی خبر بتا رہا ہوں. کیا راز ہے اس راستے کا؟
مشکلات میں بھی یہ آسان رہتا ہے، کیونکہ دس از دا اونلی وے. اس راستے پر الٹرنیٹیوز کو نہیں ہے. اور حضور پاک دیکھو کیا فرمایا. کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضور صراط مستقیم کی تعریف فرمائیے. آپ نے ایک لائن بنا دی تھی، ایک راستہ ادھر بنا دی، ایک لائن ادھر بنا دی. وہ یہاں سے چلو، ادھر نہ جاؤ، ادھر لگے جاؤ، ادھر نہ مڑو، سیدھے لگے جاؤ. اس راستے پہ سیدھا راستہ جس میں دو خیال نہ ہو، کہ بس ایک راستہ. میں نے پہلے بتایا، یا تو تم کریٹر ہو اپنی لائف کے، پھر دیکھ لو کہ پابندیوں میں کیا تم آزاد ہو. اور اگر جو اس نے کیا تمہارے ساتھ، تو پھر اس کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس نے کیا وہ بھی قبول کر. تو یا خود اس کا مصنف بن. مصنف بنے گا تو پریشان ہوگا کہ تو نے کیا لکھا اپنے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ جسے میں سمجھ آ رہی تمہیں؟ یہ زندگی جو تیری تلف ہے، کس نے کیا ہے؟ تو نے کیا. خود تلف کیا، کیوں کیا؟ لاؤ پہلے ہمیں جواب دو، اللہ کے بعد جواب دو. یا تم یہ کہو کہ ادھر سے ہوئی ہے، ادھر سے ہوئی ہے تلقی کوئی نہیں، مبارک ہو، اللہ کے لیے تھوڑی سی اور تلقی ہو جائے. پھر تلقی کس بات کی؟ اب غلطی تیری کیا ہے؟ ایک کام کرنے کے بعد اس کام کو ناپسند کر رہا ہے، یہاں پریشان ہے. جو کر گیا پسند کر کے چل جا، جو ہو گیا تو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آج ایسا نہ ہوتا، اس سے نکل جا. اب پھر تیرا راستہ آسان ہو گیا. عزیز بات ہے، راستہ آسان ہو گیا. کل تک جو تیری غلطی تھی، اسلام نے راستہ بتا دیا کہ توبہ کے بعد تو نیا آدمی ہے. اور کوئی ایسا زندگی میں، یہ اب آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا زندگی میں غلط عمل نہیں ہے، گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کر سکے، سوائے ایک چیز کے. اگر کوئی حضور پاک کا گستاخ ہوا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا. باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ حیران ہی ہوتا ہوگا کہ تم کن باتوں پہ ڈرے پڑے ہو. تم اپنے گناہوں کی بڑی توقیر فرماتے ہو کہ بڑے گدھے ہو تم لوگ. اتنی اہمیت جتاتے ہو، ان کو اتنی عزت عطا فرماتے ہو کہ شاید یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ سے معاف نہیں کر سکے گا. اللہ تو ہے ہی قادر، معاف فرمانے والا ہے. اس لیے اپنے گناہ کو اتنی عزت افزائی کی نہیں دیا سکے. اپنی غلطیاں بھی اتنی نہ بتے مہربانی کر کہ اس کا نتیجہ اللہ کی مہربانی ہو سکتا ہے. قبول کرنے والا آخری انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تقرب میں مانتا ہے اپنا. آگے بات سمجھ آئی؟ باقی یہ جو مسائل ہے دنیا میں نے بتایا ہے کہ اگر موت آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ مسائل آگے نکل جائے، وہ آگے نکلتے نہیں ہیں. اس لیے یہاں کی چیز یہی پھینک جاؤ. کہا یہاں کی چیز یہی پھینک جاؤ، اور تمہیں آسانی مل جائے گی کہ زندگی میں ہی پھینک جاؤ. جو چیز مرنے کے بعد تمہاری نہیں رہے گی، بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی نہ رکھو اپنے بھی. کیا کہا؟ بہتر یہ ہے ہاں تمہاری نہیں رہے گی زندگی بھی ہے، ہاں زندگی میں بھی اس سے مت جا. اس سے تم بہت فائدہ ہوگا. جو چیز، اس کو یوں کہو آسان لفظوں میں، جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے اس کو لازمی طور پر چھوڑ دو. چھوڑ دو، اس کو ضروری طور پر چھوڑ دو. آپ کو آسودگی مل جائے، آسان ہو جائے. تم جس چیز پر قبضہ جما کے بیٹھے ہو اپنی زندگی، دیکھو تمہیں ایک بات تو بات ہوتی ہے کہ جی دوست تمہارے دھوکہ دے گے، آپ کہنا نہیں مانتے. جن پر ہم نے احسان کیا کہ کوئی ممنون نہیں ہوتے، یہ کہتے رہتے ہیں لوگ. کوئی یہ وہ آدمی دیکھو لو آپ سے بے ننگو نام، یہ وہ آدمی. پھر یہ دائرہ قریب آتا جاتا ہے. کہتے ہیں آپ کی اولاد باغی ہوگی، اندازہ لگا. کیا کہتا ہے؟ آپ کی اولاد، آپ ہی اولاد بدل گئی. اب یہ راستے میں ہے یہ آدمی، اس کو سمجھ نہیں بات. تو یہ بتا کہ جو تیرا وجود ہے یہ کس دن تجھ سے باغی ہونا ہے. یہ ہوا پڑا ہے کہ تیرا وجود بھی تیرا ساتھ نہیں دے رہا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اب یہاں وہ وقت آتا ہے کہ تو یہ دیکھ کہ کیا تو وجود ہے یا تو روح ہے. اگر تو وجود ہے تب پھر تو نے روح کو ہلاک کر رہا ہے، اور اگر تو روح ہے تو پھر تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچا اور وجود کو بھی بچا. اس لیے جب وجود تمہارا تمہارے خیال کے عمل کے تابع نہ رہے تو یہ وجود دور کا وجود قریب آ کے غیر بنا ہوا.
کو سب سے پہلا جنگ جو ہے نا اپنے وجود کا جنگ ہے. اب جب کیا کہا, سب سے پہلا جہاد یہ ہے کہ کہیں تیرا وجود ہی تجھے اور لذت کی طرف مائل کر کے تجھے حقیقت سے دور نہ کر دے. آپ کو بات نہیں, یعنی کہ سونا جسم نے ہے اور معروم عبادت روح نے ہونے. کیا سمجھے آپ بات؟ آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ بات مشکل ہے. بند آنکھ ہونی ہے وجود کی اور نظارہ روح کا نظارہ جانا ہے. نظارہ آنکھ کا نہیں ہے, آنکھ تو اندھی ہے. نہیں بات سمجھائے, آنکھ تو نہیں دیکھتی نا, اور راز بازی سمجھائی. آنکھ کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. یہ بات پھر دہرا لو, کیا کہا؟ آنکھیں آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں. کون ہے؟ آنکھوں کے پیچھے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے. اس مطلب ہے کہ یہ جو کوئی اور ہے اصل تو وہ چیز ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جاؤ اور سے غافل ہو جاؤ. آپ کو بات نہیں, یہ راز ہے اس کا, یہ راز سمجھنا چاہیے. اس طرح کوئی آدمی مطلب ذکر کر رہا ہے, اللہ ہوں دوست ہے, نہیں ہوتا کیا ذکر کرتے نہیں آپ کو, اللہ اللہ ہوں کرتے رہے. یہ ذکر جو ہے کر رہا ہے, مدعا ذکر تو نہیں ہے. ذکر تو آواز ہے یا نام ہے, مدعا تو ذات ہے. تو ذات جو ہے اور وہ تم تو اس کی پکار کر رہے ہو, ذات تو نہیں ہے یہ. اس لیے ذکر جو ہے یہ مذکور کے راستے میں ممکن ہے رکاوٹ ہی ہو, ایجاد ہو, کیونکہ یہ مذکور تو نہیں ہے. جسے تم کسی کو بلا رہے ہو امام دین امام دین امام دین, امام دین کے قریب ہو تو پھر کوئی امام دین کی بات بنتی ہے. گالی آواز تم دے رہے ہو نا. اب جب تم آواز اس کو دے رہے ہو کوئی کہیں پاس ہو, اشارے سے اسلام لو بات بنتی. بعض اوقات آواز جو ہے یہ حجاب ہے اور ریلیشن کا, اور بعض اوقات جو ہے یہ ضروری ہے. آپ کو بات نہیں. اب اس لیے جب تک یہ سمجھنا ہے خالی ذکر روٹین کی بات ہے. مطلب دو آدمی ذکر کر رہے ہیں, ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا. آپ جب تک یہ بات سمجھ آئے آپ کو, تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا بات. غور سے سمجھو. مثلاً اور آسان میں بتاتا ہوں تاکہ مشکل ختم ہو جائے. آسان, اللہ اللہ, آپ انسان, اللہ خالق, آپ نے اللہ کو مان لیے. کس نے کس کو مانا؟ تم نے اللہ کو مانا. اب وہ اللہ تیرے وجود کا کون سے حصے کا ضرورت ہے؟ مجھے اگر تیرا کھانے کا تم کمزور ہے, اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کھانا تیرا کمزور رہے گا, کیونکہ اس شبے کی تسلیم نہیں ہے. تم جب اللہ کو مانا تو پھر تم جب یہ شبہ کو پیش کر دیتے ہو کہ پاکا ہے, تو شاید یہ تم نے مانا ہی نہیں. پھر اگر تمہیں کوئی رزق دینے والا اللہ چاہیے تو کسی کسان جاگیردار سے دوستی کر کہ بھائی تیرے پاس واقعہ گندم ہے تو میرے بھائی کا دوستی کرتا ہے, میری دوستی ہے, تو چاپ دانے گندم کے دے. وہ بڑا مشہور واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو, خواجہ غریب نواز کا. ایک آدمی آپ کے بازار پر گیا, پرانے زمانے کے بعد دعا کر رہا ہے, خواجہ غریب نواز دے مجھے پاٹتے یہ پانچ مانگنے سے پیسے نہیں, تو تمہیں پیسے مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا تو ہی دے دے. انہوں نے پیسے میں دے دیا. اس زمانے کا کہ غریب نواز تیرا شکریہ, دلوائے بھی تو کس موزی سے جو تجھے مانتے ہی نہیں ہے. بات اتنی ساری ہے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ اگر تم نے اللہ کو مانا ہے, جہاں جس انداز سے مانا ہے اس انداز میں کتنا کرے گا وہ. اگر تیری پیشانی میں تڑپ نہیں ہے تو اللہ تیرا سجدے سے کیسے نکلے گا, کیسے معلوم کرے گا؟ جب تیری پیشانی کے اندر تڑپ نہ ہو تو پھر تو اللہ کا سجدہ کیسے کرے گا؟ جب تیرے دل میں تمنا نہ ہو اس کے دیدار کی تو کیسے اس کے دل میں رکھے گا؟ راجیہ کہ پہلے اپنے وجود کی سیر کر, کہاں ضرورت ہے لازمی طور پر اس کی, وہی اس کا تمہیں اچار ہو یا تو ملے گا. باقی تو سارا کافر میں بھی ہے تو ہم میں بھی ہے.